بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق آپ کو بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ ایک خوبصورت پرامن اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام قدم بہ قدم آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالیں آپ کو حسن، خوبصورت اور خوشبو گھیرتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں امن و سکون کی بجائے بد امنی، بے چینی، دھوکہ فراڈ، حق تلفی اور دوسروں کے حقوق کے لیے کبھی امال کیوں موجود ہے؟ حالانکہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد نمازی، صوفی، عبادت گزار کی ہے، تو اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ میرے ناقص ذہن کے مطابق کہ ہم نے دین اسلام کو صرف اور صرف عبادات کا دین سمجھ لیا ہے۔ ہم نے اسلام کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عقائد کی حد تک محدود کر رکھا ہے، جبکہ اسلام معاملات، معاشرات اور اخلاقیات کا بھی نام ہے۔ عبادت اگرچہ بہت سی اہمیت کی حامل ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر عبادات کو پورا کر کے معاملات میں دھوکہ فراڈ، خیانت اور بد اخلاقی کر کے آپ اسلام میں پورا داخل ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں تسبیحات، گشت و تعلیم تک جن کی قابل دید ہوتی ہیں، مگر بازار میں ان بندوں سے باخبر لوگ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار لین دین میں دھوکہ فراڈ، عیبدار چیز کے عیب چھپا کر فروخت کرنا، بد اخلاقی، امانت سے خیانت، ادائیگی کے وقت ٹال مٹول جیسے کبھی امال میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لمبے لمبے نوافل دیکھ کر بندہ انہیں ولی اللہ سمجھ بیٹھتا ہے، مگر چونا لگانے میں اور دھوکہ دینے میں ایسے لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو بلا وجہ ذلیل کر کے عام مزدوروں کو مزدوری دینے میں ٹال مٹول کر کے ایسے لوگ مسجد آ کر پہلی صف میں اپنی چادر بچھا کر پاس بیٹھے نمازی کو تقریر سے کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو بیٹھنے مت دینا، میں وضو بنا کر آ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں ان کے نوافل اور ذکر و اذکار، آپ تو انہیں حسن بصری سمجھ لیں گے، مگر یہی لوگ معاملات کے حوالے سے پورے بازار میں دھوکہ باز اور خائن کے نام سے مشہور ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خیانت کرو، بد اخلاقی کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، نماز مت چھوڑو اور ایک حج کرو، بس اللہ صاحب معاف فرمائیں گے۔ زمینیں ہڑپ کرو، 2 نمبر مال بیچو، بات بات پر لوگوں کی زندگیاں حرام کر دو، اور آخر میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، سب معاف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادات تو 100% عمل کرتے ہیں، مگر معاملات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہمسایوں کو تنگ کرنے، بات بات پر جھگڑا، گالم گلوچ وغیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب آپ اس کی عملی صورت عید الاضحیٰ پر دیکھ لیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، اسے ہم کتنے احسن انداز میں پورا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اس قربانی کے علاوہ پڑوسیوں کے گھر کے سامنے یا بیچ راستے پر پھینک کر ہم معاشرت کی دھجیاں بکھیرے ہوتے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ ایک بات کی وضاحت کرتا چلو کہ یہاں میرا اشارہ تمام نمازی اور دیندار طبقہ سے نہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں جو دینداروں کی روح میں اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی پگڑی لا کر خیانت، دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو دین سے منحرف کر رہے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں۔ عبادت کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر خدارہ معاملات کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ فراڈ اور خیانت کر کے خدا کو ناراض کرنے کے بعد مسجد میں جا کر نوافل اور تسبیحات سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش بے سود ہے، کیونکہ مخلوق کے حقوق مخلوق کو راضی کرنے سے ہی خدا بخش دیتا ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ناظرین کرام کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے ہم مقامی قبرستان میں فاتحہ کے لیے کھڑے تھے۔ ایک باپ بیٹے نے ہمارے پاس آ کر عاجزی انکساری کے ساتھ سلام کرتے ہوئے عید مبارک کہی اور اپنی جیب سے ایک پرس نکالتے ہوئے کہا کہ یہ بٹوا ہمیں ملا ہے، اس کے مالک کی شناخت کروانے میں ہماری مدد کریں۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس پر افلاس اور مفلسی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری تھوڑی سی جدوجہد سے بٹوا کے مالک تک رسائی ہو گئی۔ جب بٹوے کے مالک نے اپنی مطلوبہ رقم اور دستاویزات دیکھی تو اس کی خوشی تو قابل دی تھی، مگر اس ادھیڑ اوبر شخص اور اس کا نوجوان بیٹا بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور اس بوڑھے شخص کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، شکر ہے پتر میرے سر تو پار لتھا، شکر ہے پتر میرے سر تو پار لتھا۔ یہ شخص مقبول حسین اور اس کا بیٹا رمضان میوں علی پور چٹھا کا رہائشی ہے۔
जिसने तमा, हरस, लालच को पसे पुष्ट डालते हुए अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गला दबाकर ईमानदारी की तारीख रकम कर दी। मुझे लगता है कि इस गरीब मजदूर की कुर्बानी काबिल तहसीन है, जिसने अपनी गुर्बत को आड़े नहीं आने दिया, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर किसी दूसरे भाई को खुशियां पहुंचाई हैं। सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा सोचिए कि क्या कुर्बानी सिर्फ जानवरों को ज़िबा करना और गोश्त तक़सीम करने का नाम है? तो ये बात कतई गलत है। अपनी अना, हसद, ख्वाहिशात और आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बलाए ताक रखते हुए दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को वक्फ करना असल कुर्बानी है। खुलासा ये है कि आबादी के साथ साथ मामलात पर भी कारबंद रहना चाहिए। एक कामिल मुसलमान की निशानी यही है कि वो इस्लाम के तमाम शोबों पर सख्ती से कारबंद हो, यानी इबादत, मामलात और माशरत, अखलाकियात सबको लाजमी समझे। मस्जिद में सूफी इमाम दिन और बाजार में हाजी फ्राडी बनने वाले लोग ही बंदों को दीन से मुनहरफ और माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो अखलाक हम मस्जिद में दिखा रहे हैं, वही अखलाक बाजार में भी दिखाएं। इंशाल्लाह हमारी दुनिया आखिरत संवर जाएगी।